الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا وہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھیں کہ آپ کو پیدا کس نے کیا۔ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا؟ حالانکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین اور آسمان اور ساتوں آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ تو بعض لوگ ان سے پوچھا جائے کہ مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا، کافر کیوں کہا گیا، وہ یہی کہیں گے وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، صرف شریک ٹھہراتے تھے۔ حالانکہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، بیماری تکلیف دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مار کے زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بارشیں نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آسمانوں سے رزق اتارنے والا، زمین سے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اولادیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کچھ نقصان کرنا چاہے، کسی کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی اس سے اللہ تعالیٰ سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا، پھر بھی ان کو شرک مشرک کہا گیا۔ ان کا پھر شرک کیا تھا؟ اگر یہ سارا کہتے تھے کہ یہ ساری چیزوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی، ہر چیز کا مالک، ہمیں بنانے والا، بچوں کو بنانے والا، ہمیں جو سننے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے وہ کانوں کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں جو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے وہ نظر دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہماری زندگی کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ہر چیز کو یہ سمجھتے، زمین، آسمان، بارش، رزق، بچوں کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا، زندگی موت دینے والا، بیماری صحت دینے والا، تکلیف دینے والا، ہر چیز کو اللہ ہی کو ہی مالک سمجھتے تھے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو مشرک کیوں کہا گیا، شرک کیوں کہا گیا؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ پھر بھی وہ شریک ٹھہراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیک بندے ہیں یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، خود ان کے پاس کچھ نہیں کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ نے ان کو کچھ خاص نوازا ہے، لوگوں سے ہٹ کے کچھ قوتیں عطا کی ہیں، کوئی اختیارات عطا کی ہیں اللہ نے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، آج بھی لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہ نیک ولی تھے، یہ اللہ کے بڑے قریب تھے، ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے بھی یہی شرک تھا، وسیلے کے نام پہ۔ آج لوگ وسیلہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری باتیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں، یہ وسیلہ ہے ہمارے لیے، ہمیں روز قیامت سفارشی بنیں گے۔ تو وہ بھی یہی مشرکین مکہ کا بھی پھر یہی شرک تھا۔ باقی تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا بھی یہی کیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص نوازا ہے، قوتیں دی ہیں، ان سے ہی ہمیں کچھ دے دیتے ہیں۔ تو آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کے نام پہ کرتے تھے سارا کچھ، ان کے بت بناتے تھے اللہ کے جو نیک بندے تھے، لات منات۔ آج بھی وہی شکل ہے، اللہ کے نیک بندوں کے نام پہ مزار بنائے جا رہے ہیں، وہاں پہ جایا جا رہا ہے اور ان سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی سمجھ لیں، یہی بات تھی۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو رب سمجھیں یا وہ سجدہ کریں، یہ نہ بھی سمجھیں، لیکن اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کوئی خاص نوازا ہے اور ان سے ہماری بھی سنتے ہیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ جسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو کوئی خاص دیا ہے، ان سے ہمیں بھی کچھ دیتے ہیں، ہر جو قوتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، جن کے ذریعے ہم آگے جن سے مرادیں مانگ رہے ہیں، جو قوتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، وہ قوتوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی قوت جو اللہ نے ان کو دی ہے، ان سے ہماری مددیں کرتے ہیں، ہماری سنتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، یہ بات بھی کہ یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں میرے۔ اللہ سے سیدھی دعا کرنی چاہیے، وسیلہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں جو زندہ لوگ ہیں ان کا وسیلہ کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے دعا کرائیں یا اپنے نیک عملوں کا وسیلہ، لیکن یہ جو وسیلہ ہے جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے نام پہ جو وسیلہ، یہ اس کی بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے مشرکین مکہ کے اگر شرک کو آپ سمجھیں
تو آج آپ سمجھیں گے کہ صرف ہم نے نام بدلے ہیں، درباروں کے مزاروں کے نام بدلے ہیں، طریقہ سیم وہی چل رہا ہے جو مشرکین مکہ کا تھا۔ تو اس لیے مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے وسیلے کے نام پہ۔ بعض لوگوں کو تو پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ہماری سنتے ہیں، ان کا ہم پہ کرم ہے، وہ ہماری مصیبتیں ٹالتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شرک ہی کر رہا ہے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مشرکین مکہ کا شرک مزید ان تفصیل سے ہم آگے دیکھیں گے، اگر وہ آپ شرک سمجھ لیں نا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ شرک کیا ہے۔ اور آج مسلمان بھی شرک کر رہا ہے، آج مسلمان بھی مشرک ہے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر شرک آپ نے کیا تو کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہمیشہ کی جہنم کی وعید اگر کسی نے شرک اکبر کیا۔